میں شعبان المعظم کی فضیلت اور معمولات سے متعلق سوال کر رہا تھا، اور میں چاہتا ہوں اسی متعلق میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے بھی کہ کیا ہمارا معمول ہونا چاہیے، کیا ہمارے معمولات ہونے چاہیے، کیا اس میں تبدیلیاں واقع ہوں کہ جس سے اللہ رب العزت کی رضا ہم پالیں، اس شب کو حاصل کر لیں؟ جی، اس ماہ مبارک کے معمولات کے حوالے سے جو سوال ہے، اس میں ایک تو میں جنرلی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امت کو اس طرف بھی نہیں لے کے جانا چاہیے کہ وہ چند راتوں کو مخصوص کر لے عبادت اور بندگی کے لیے اور باقی زندگی کو ویران چھوڑ دے. صحیح. اور دوسری طرف اس ایکسٹریم کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے کہ جن راتوں کی لمحات کی اللہ کے ہاں فضیلت ہے اسی کا انکار کر دیا جائے اور فرائض کی پابندی کرتی رہے، تاکہ لوگ اس رات میں اہتمام عبادت نہ کریں کیونکہ باقی زندگی میں وہ ان کی زندگی عبادت سے ویران پڑی ہے تو اس رات بھی محروم رہیں. تو یہ دونوں قسم کی ایکسٹریمز ہیں. صحیح. راہ اعتدال یہ ہے کہ جس لمحے رات دن اس کی فضیلت ہے اس کی فضیلت کا اقرار کیا جائے، صحیح، مگر اپنی توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، عبادت اور بندگی کے لیے صرف اسی لمحے کا انتظار ہی نہیں کرتے رہنا چاہیے بلکہ اپنی پوری زندگی کو ان معمولات کا آئینہ بنا دینا چاہیے. اچھا قبلہ، معذرت چاہوں گا انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کا کلام بالا ہوتا ہے. ایک کیٹیگری اور ہے، وہ کیٹیگری یہ ہے کہ فرائض کی پابندی، سنن سے انحراف اور اجتناب کہہ لیجئے، اور ان راتوں میں لوگوں کو جس طرح شب معراج پہ آپ نے ایک نیا فتنہ سنا ہوگا اس مرتبہ کہ جی یہ کوئی رات ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے، عبادت کیوں کرتے ہو، نہیں کرو، فرض ادا کرو، بس اپنی نماز پڑھو اور اللہ سے رجوع کرو، مطلب ان راتوں کا کوئی حاصل وصول نہیں. یہ بھی ایک کیٹیگری. جی، تو لہٰذا جن راتوں کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت نے خوبصورت انداز میں فضیلت کے ایک تصور کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ اس کا رول یہاں اوقات میں، دنوں میں، راتوں میں بھی جاری و ساری ہے. تو لہٰذا فضیلت کا انکار کسی طور پر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. میں اس میں ایک بات یہ کرتا ہوں، دیکھیے احادیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معروف حدیث ہے، ترمذی شریف میں اس کے کلمات آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. واہ. تو پھر جب رجب کو اللہ کا مہینہ کہا تو اللہ کے تو سارے مہینے ہیں. بے شک. تو جب تخصیصاً فرمایا تو یہ اس کی فضیلت کا اظہار ہے. صحیح. تو پھر جب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھر شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور اس میں دیکھیے بڑا حسین ربط، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ آئے، اور رجب میں بھی ایک رات ہے، شعبان میں بھی ایک خاص رات ہے، اور رمضان المبارک میں بھی ایک خاص رات ہے. سبحان اللہ. رجب کی خاص رات لیلۃ المعراج ہے، شعبان کی خاص رات لیلۃ المبارکہ یا شب برات ہے، اور رمضان المبارک کی وہ خاص رات وہ لیلۃ القدر ہے. اور جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے اپنے محبوب سے ملاقات کی، وہ شب معراج ہے. اور جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو چونکہ آقا علیہ السلام نے ابدیت کے مقام پر یہ بات فرمائی کہ ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے. اچھی بات. لہٰذا آقا علیہ السلام نے اسے جب اون فرمایا تو اپنی عبادت اور بندگی کو بڑھا دیا. واہ. اور اسے امت کا کہاں، کیونکہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور عنایات ہوتی ہیں رمضان المبارک میں. اب یہ جو آپ کا سوال کہ رجب شعبان کے معمولات، شعبان کے معمولات میں آقا علیہ السلام کا معمول جو کثرت سے روایت ہوا وہ روزے رکھنا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، اور دیگر روایات میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو کبھی بھی 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، جیسا کہ شعبان اور پھر رمضان المبارک. اور بعد شعبان المبارک کے مہینے ایسے آئے آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں کہ آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے، بعض میں آپ نے 20 روزے رکھے، بعض میں نصف روزے رکھے. اچھا، پھر ایک حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، اس کا بھی میں عرض کر دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 15 رمضان کے بعد روزے نہ رکھو. یہ حدیث مبارکہ ہے. اچھا، اب اس کی تطبیق کیسے کی ہمارے محدثین اور علماء نے؟ انہوں نے کہا کہ جب آقا علیہ السلام کا عمل مبارک بتا رہا ہے کہ آپ نے روزے رکھے اور روزوں کی فضیلت بیان فرمائی، بے شک پورا مہینہ رکھو، اور وہ جو 15 آخری 15 میں اس کو روکا جا رہا ہے، اس کی تطبیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فزیکلی ویک ہے،
کمزور تو ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی انرجی کو وہ نفلی روزوں میں استعمال کر بیٹھے اور پھر یہ اور جب فرض روزہ رمضان المبارک کا آئے تو پھر وہ جسمانی استطاعت نہ اچھا رکھتا آپ ہو۔ فرما رہے تھے 15 شعبان کے بعد روزے جی نہ رکھو، 15 وہ شعبان، رمضان ادا ہوا تو میں جی تھوڑا 15 شعبان۔ اچھا شعبان تو اس وجہ سے ٹھیک ہے، کوئی شخص اگر ذوق عبادت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، فزیکلی اسے کوئی مسئلہ نہیں، صحیح، طاقت رکھتا ہے یا سہولت ہے اسے، کوئی ایسا مشقت والا کام نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کو بھی پورے آداب کے ساتھ نبھا پائے گا، بالکل تو پھر وہ شعبان کے بھی جتنا مرضی روزے رکھے، بالکل اس کو صحیح، اجازت ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر کوئی یہ خوف رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو پرائرٹی دے، مگر شعبان کے مہینوں میں کثرت سے عمل مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزے رکھنے کا تھا، اور بعض اس میں یہ روایات بھی ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ، صحیح، تو اگر وہ کسی غزوہ کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے وہ ان مخصوص دنوں کے روزے کسی وقت آقا علیہ السلام نے نہیں رکھے، ترک فرمائے، تو آپ ان ایام 20 کو جمع فرما لیتے تھے اور پھر شعبان المعظم کے مہینے میں پھر انہیں ادا فرماتے تھے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ و خیرات، نفل اور عبادات، یہ معمولات ہیں جو اس ماہ مبارک کے ہیں۔ باقی بزرگوں نے کچھ نفل بتائے، کسی خاص طریقے پر بھی بتائے، ٹھیک ہے، وہ صرف مستحب کے درجے پر ہیں کہ یہ چیز تلاوت کی جائے ان کی رکعتوں کے اندر، تو اس کی پابندی کرنا نہ تو ضروری ہے اور نہ وہ خلاف شریعت ہے، بالکل، کیونکہ کسی بھی اگر رکعت کے اندر آپ قرآن مجید سے جہاں کہیں سے کچھ تلاوت کریں تو وہ باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ صحیح، تو معمولات کا مرکز اور محور یہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر بات ختم کروں کہ آپ نے فرمایا کہ رجب جو ہے، رجب یہ ترک آفات ہے، صحیح، شعبان یہ اہتمام عبادات ہے، صحیح، اور رمضان المبارک وہ انتظار کرامات ہے۔ واہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔